یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ججز بیٹھیں اور اس پہ فیصلہ کریں. اگر فیصلہ غلط ہے وہ غلط رہے گا، چاہے سب کے 7 جج فیصلہ کر لیں، اکثریت کر لے، ایک کی مائنورٹی اگر وہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے. یہ جو آج کل ہو گیا ہے کہ جی اس کو نمبرز گیم کہیں، اس سے جھوٹ سچ میں تبدیل نہیں ہو سکتا اور اس کے برعکس بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ آج کے دن اگر پوچھا جائے اور آپ اس پہ اگر ریفرینڈم کرانا چاہیں، اگر ایسا ہو سکے جو کہے کہ جی محمد منیر صاحب کا ججمنٹ جو تھا وہ صحیح تھا یا نہیں، تو میرے خیال میں یہ جینیون ریفرینڈم میں شاید ہی کوئی کہے کہ وہ صحیح تھا. اور ایسے بہت سارے فیصلے ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، مگر یہ تاریخ کا ہمارا حصہ ہے. اگر آپ کو تاریخ دہرانا نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھیے، اور اگر تاریخ سے اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو تاریخ دہرائے گی. اور پاکستان میں ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے اور دہراتی چلی گئی ہے. تاریخ پکار رہی ہے، سیکھو 1954، سیکھو 1958، سیکھو 1977، سیکھو 1988، سیکھو 1990، 58 2Bs والی بات شروع کی، سیکھو 1993 سے، سیکھو 1996 سے، 2 دفعہ سیکھو 1999 سے. تاریخ کتنی دفعہ میں سکھائے گی؟ 7 سبق تو دے چکی ہے. اب ہم خود سیکھیں. ہم اس وقت سیکھیں گے جب یہ جو کتاب ہے، یہ جو آپ کی کتاب ہے، یہ ججز کی کتاب نہیں ہے، نہ یہ کوئی ممبر نیشنل اسمبلی کی. جی یقیناً ہماری بھی ہے، اور ہم پہ تو زیادہ اس کا بوجھ ہے، کیونکہ آپ نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے. میں نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں اس کی دفاع اور حفاظت کروں گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ اس کی آرٹیکل اس کی شق 5 کہتی ہے کہ ہر شہری اس کا پابند ہے.